قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ لأصحابہ، حضرت نے اپنے اصحاب سے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ تو صحابہ، اچھا ہم بھی یہی جواب دیتے ہیں نا کہ بھائی جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، کچھ کھانے پینے، یہی تو جواب ہوگا. آج تک یہ ذہنیت یہی ذہن میں ہے. صحابہ کرام نے بھی یہی جواب دیا. ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے کہ من لا درہم ولا مال ولا متاع. ہمارے نزدیک تو صاحب مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، درہم و دینار نہیں ہے، کیش نہیں ہے. نہیں. پیغمبر نے فرمایا ان المفلس من امتی. اب پیغمبر بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے صحابہ نے کہا ہم لوگ اس کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ کوئی فقیری تھوڑی ہے، یہ وقتی ہے. آج ہے کل انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، یا آج نہیں ہے، کوئی حادثات ہو گئے کل آ جائے گی، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا. اب رسول اللہ نے فرمایا کہ ایکچول میں مفلسی کیا ہے، کہ پھر کوئی چارہ نہیں ہے، جہاں فقیر ہو گیا. وہ کیا فرمایا ان المفلس من امتی من اتا یوم القیامہ، کہ ہماری امت میں واقعا مفلس اور فقیر وہ ہے کہ جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ، اس کے اکاؤنٹ میں نماز ہے، وصیام روزہ ہے، وزکات زکات بھی ہے، حج، بلکہ میں یہ کہوں کہ صاحب پورے ٹرک بھر کر کے اس کے پاس اعمال ہیں، گٹھری اعمال کی لاد کے لے کے گیا، نماز، روزہ، حج، زکات، غریب کی مدد، سب کچھ ہے. لیکن یہ قرآن ایک جگہ کہتا ہے، میں حدیث کو روک کے بات کرتا ہوں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر نیکی کرو گے دیکھو گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی دیکھو گے. تو آنا پائی کا حساب دینا ہے. بلکہ میں اس حدیث کو روک کے ایک حدیث اور عرض کر دوں کہ کل کو قیامت میں جب ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دیے جائیں گے تو کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اپنا نامہ اعمال پلٹیں گے نا، ارے نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آدمی کہے گا پالنے والے کہ لیس ھذا کتابی، یہ میری ڈائری نہیں ہے، میرا نامہ عمل نہیں ہے. فإنی لا ارى فیہ حسناتی، اس میں اپنی نیکیاں تو نہیں پا رہا ہوں. آواز قدرت آئے گی ان ربک لا یضل ولا ینسى، تمہارا اللہ بھولتا نہیں ہے. تو یہ اعمال کہاں گئے؟ وہاں صرف اتنا کہا گیا ذهب عملک باغتیاب الناس، تیرا عمل لوگوں کی غیبت کی وجہ سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے نا. یہ ایک کلی حدیث تھی، یہاں اس کی وضاحت پیغمبر کے اس حدیث سے ہو جاتی ہے. مفلس ہماری امت میں وہ ہے جو قیامت کے دن آئے بصلاۃ، نماز بھی ہے اس کے کھاتے میں، وصوم صیام روزہ بھی ہے، وزکات وحج زکات بھی ہے. اچھا اس زمانے میں کربلا نہیں ہوئی تھی، اس طرح مجلسیں تو نہیں ہوتی تھی. آج کے زمانے میں یہ بھی بڑھا لیجئے، مولانا صاحب کی مثال لے کر کے آپ کے اکاؤنٹ میں 5000 مجلسیں بھی ہیں، زیارت بھی ہے اور بھی بہت سے امور. مگر ویاتی، آپ پہنچے صاحب پورے اپنے جو ہے وہ انتظام کے ساتھ، اور وہاں پہنچنے کے بعد تب تک ایک آدمی آ گیا، خدا اس نے مجھ کو گالی دی تھی. تو اب وہاں تو آپ کو جو ہے وہ اس کا جواب دینا پڑے گا نا. کیا ہوگا؟ دیکھیے ڈیجیٹل ٹرانسفر، اس کا صحیح جو ہے وہ وہی سمجھ میں آئے گا کہ کتنی تیز ٹرانسفر ہوتا ہے. ایک انگلی سے نماز گئی، کہاں گئی؟ جس کو گالی دی تھی آپ نے مثلا. تب تک صاحب دوسرا آ گیا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کا مال ہڑپا تھا، وہ بھی آ گیا. معلوم ہوا صاحب وہ آیا وہ روزہ لے گیا. وَضَرَبَ هَذَا، تب تک تیسرا آ گیا کہ انہوں نے صاحب فلاں جگہ میٹنگ تھی، مجھ کو ایک تماچا مارا تھا بلا وجہ غلط فہمی کی وجہ سے، وہ مثلا کوئی اور عمل لے گیا. فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ. پیغمبر فرماتے ہیں پبلک کلیم کرتی جائے گی اور نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی جائیں گی آپ کے یہاں سے لے کر کے. جو بھی کلیم کرے گا وہ ڈیجیٹل ٹرانسفر. اب نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں نیکی بچے ہی نہ، اور ابھی دعوے دار موجود ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بھائی جو 100 آدمی آ گئے، 85 آدمیوں بٹ کے آپ کا نام عمل ختم ہو گیا. اب کیا کیجئے گا؟ 4 آدمی بچے ہیں، 10 آدمی بچے ہیں، 50 آدمی بچے ہیں، اب کھڑے ہیں قطار میں لوگ. تو اب کیا ہوگا؟ اب دوسری صورت ہوگی کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تمہارا گناہ مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے. اب دیکھیے کتنی بڑی مفلسی ہے کہ ہم یہاں سے نماز، روزہ، حج، زکات، سمجھ گیا، خمس، غریبوں کی مدد، مجلس، ماتم سب لے کے گئے تھے، اور وہاں سب بٹ گیا. بٹ ہی نہیں گیا بلکہ الٹا جو لوگ بچے ان کی برائیاں، گناہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا. اب ہم کہاں جائیں گے؟ اب پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ فَإِن فَنَيَتْ حَسَنَاتُ، اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، تو سامنے والوں کا گناہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوگا. اب نتیجہ یہ ہے کہ اکاؤنٹ میں آپ کے نیکی بچی نہیں، 50 برائیاں آ گئیں. مولوی صاحب آپ کہاں جائیں گے؟
فطرحت فی النار ثم یطرح فی النار. اوہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو جہنم